बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज के वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की उन आला सफारती कामयाबियों का जिसने मार्का हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत के तौर पर ला खड़ा किया है। और इसमें नुमाया किरदार दो शख्सियात का है। और सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत कोशिशों से पाकिस्तान को न सिर्फ मार्का हक में लीड किया बल्कि सफारती कामयाबियों में भी वो सबसे आगे रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जब उनको ये एजाज़ मिला तो उसके पीछे उनकी वो फतह थी जो उन्होंने पाकिस्तान से कई गुना बड़े जो मुल्क है, दुश्मन है, उसको हरा कर हासिल की। पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद उसका जायज़ मुकाम मिल रहा है। सदर ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसके अगर विजुअल्स आप देखें तो वो पाकिस्तान की अजीम कामयाबियों की दास्तान सुनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्हें वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया। उनको जिस तरह लेके जाया गया वो इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है। एक बड़ा मोटरकेड कॉन्वॉय, मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी और फिर वाइट हाउस। और वाइट हाउस में जब वो पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसके दौरान उन्होंने जिन अल्फाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को याद किया वो भी एक अजीम कामयाबी समझा जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक अजीम लीडर करार दिया। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक अजीम रहनुमा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर जब मुलाकात की तस्वीरें आप देखते हैं तो ये बताता है कि सफारती कामयाबी होती क्या। पाकिस्तान के भारत को हराने के बाद से लेके पाकिस्तान की दुनिया भर में इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसके रहनुमा अजीम मुल्क है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके बारे में अगर आपको मैं याद करवाऊं कि इलेक्शन से पहले, अमेरिकी सदर के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के हामी क्या कहा करते थे। वो कहते थे डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान को छुड़वाएगा और इनको घर भिजवाएगा। लेकिन आज तो उससे बिल्कुल उल्ट नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ और उसके हामियों के लिए क़यामत की रात थी। उनके पास तो आप कह लें कि कोई अल्फाज ही नहीं थे। उनके लिए तो प्रोपेगेंडा सर दम तोड़ चुके थे। हाँ, मैं आपको याद दिलवाऊं, ये वही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, ये वही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है जिनके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर कैंपेन चलाई। इन दोनों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। कांग्रेसमैन्स को आपको याद होगा कैसे कैसे बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिलवाए गए। आपको ये भी याद होगा कैसे कैसे इंटरव्यूज़ करवाए गए। आपको ये भी याद होगा कि कैसे कैसे मुजाहरे करवाए गए इन दोनों के ख़िलाफ़। और आपको ये भी याद होगा कि वाशिंगटन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर इन्होंने डिजिटल वैन्स के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवाई, झूठा प्रोपेगेंडा करवाया। लेकिन अब ये झूठा प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। वही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनसे ये तवक्को रख रहे थे, करारदादें पेश करवा रहे थे कि जी पाकिस्तान के आर्मी एहलकारों को आप अमेरिका में ना आने दें, उनको अमेरिकी सदर ख़ुद वाइट हाउस में खुशामदीद कह रहे हैं। एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा हो गया ये। पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया गया और अब जो तस्वीर आप देखते हैं वो पूरी कहानी बयान करती है उस मुलाकात की जो इनके दरमियान हुई। आपको याद होगा क्रिकेट का एक ज़माना था
2Ws بڑے مشہور ہوا کرتے تھے اس وقت، پاکستان کی ہر جیت کے ضمانت ہوا کرتے تھے۔ 2Ws تھے وسیم اکرم اور وقار یونس۔ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو عروج دلوایا، وہ کامیابیاں دلوائیں کہ آج بھی وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے وہ 2Ws ہیں، 2Ws تو نہیں ہم انہیں کہیں گے، لیکن یہ وہ جوڑی ہے جو پاکستان کو فتوحات کی طرف لے کے جا رہی ہے، پاکستان کو عظیم ملک بنانے کی طرف لے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل، ان کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ، ان کی پاکستان کے لیے محبت، ان کی پاکستان کے لیے انتھک محنت آج پاکستان کو اس مقام پر لے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا جس الفاظ میں ذکر کرتا ہے وہ بہت کم لیڈرز کو میں یہ چیز میسر آئی ہے۔ وہ ملاقات کے لیے بلواتا ہے، ملاقات میں اندرونی کہانیاں تو آنی شروع ہو رہی ہیں، ملاقات میں پاکستان کے وسیع تر کردار کی، پاکستان کے عالمی امن کے لیے بڑھتے ہوئے کردار کی امریکی صدر نے تائید کی ہے، جو میرے سورسز بتاتے ہیں۔ پاکستان کو آئندہ آنے والے معاملات میں ٹاپ پرائرٹی پر رکھنے کا امریکی صدر نے کہا ہے۔ امریکی صدر نے پاکستانی فوج کے پروفیشنلزم کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ کی تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستانی فوج کو دنیا کی طاقتور ترین ملک کا سربراہ تسلیم کر رہا ہے، اور اس ساری ملاقات میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھنے والا تھا۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو آئی تھی، بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، جب اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد جس انداز میں، جس کانفیڈنس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے تھے، ان سے گفتگو کر رہے تھے، وہ ان کے انٹرنیشنل اسٹیٹسمین ہونے کی نشاندہی ہے۔ انہوں نے اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے مختصر ترین وقت میں ان کے سامنے رکھی، اور آج اسی کا صلہ یہ دیکھیے کہ وائٹ ہاؤس میں بھی جو ملاقات ہوئی اس میں پاکستان کے انٹرنیشنل کردار کی ڈونلڈ ٹرمپ خود تعریف کر رہا ہے۔ یہ ملاقات دو لوگوں پہ بہت بھاری ہے۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ان کے میڈیا کو دیکھیں، وہ شور مچا رہے ہیں، وہ اپنی چوڑیاں توڑ رہے ہیں، وہ اپنا سندور مٹا رہے ہیں، وہ مودی کو کوس رہے ہیں۔ پاکستان کی عظیم کامیابیوں کی داستان تو وہ سنا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو سنیں کہ کس طرح پاکستان نے بھارت کو سفارتی میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ گودی میڈیا جو مودی کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، آج وہ بھی پریشان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے وزیر اعظم مودی کو تاریخ کی بدترین شکست جہاں جنگی میدان میں ہوئی، وہ سفارتی میدان میں بھی اس کی شکستوں کا سلسلہ جاری ہے، اور حالیہ دورہ امریکہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ ایک طرف بھارت جو ہے وہ بین ڈال رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہمیں تحریک انصاف کے حامی بھی وہی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے حامی ماتم کر رہے ہیں، بین ڈال رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس شخص فیلڈ مارشل کو امریکہ میں بین کروانا چاہتے تھے، اور وہ تو وائٹ ہاؤس پہنچ گیا، جو کروڑوں روپے کی، ملینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری تھی وہ ضائع ہو گئی۔ تو اللہ جس کو عزت دے اس سے عزت کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اب پاکستان انٹرنیشنل منظرنامے پہ اپنی جو بہترین پوزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد کہا جا رہا تھا شاید امریکہ ناراض ہو جائے گا
پاکستان سے بات نہیں کرے گا، لیکن وہی ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کے ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستانی لیڈرشپ سے نام صرف ملتے ہیں بلکہ ان کو عظیم لیڈر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے بدلتا ہوا پاکستان، یہ ہے ترقی کرتا ہوا پاکستان، اور یہی پاکستان ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ اب بھی وقت ہے۔ وہ ملک دشمن جو کسی بہکاوے میں آ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، برطانیہ میں بیٹھے ہوں یا یورپ میں، انہیں اپنے گریبان میں اب جھانکنا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، اور ان لوگوں کو بھی شرم آنا چاہیے جو اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں۔ سیاسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تحریک انصاف کی سیاسی ایکٹیویٹی رکھیں، سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، لیکن پاکستان کے خلاف کسی بھی غیر جو مذموم پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک اہم خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، جس میں وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے ایک جو مانگ ہے، پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کشمیر کے حق کے خود ارادیت کی، اس پہ بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کو تاریخ نے ایک ایسا موقع دیا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں، اور وہ بالکل صحیح اپنی اس ڈگر پر جا رہے ہیں، اس لائن پہ جا رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ان کو کٹھن حالات میں سونپی گئی تھی وہ اس کو بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے آنے والے دن بہترین جا رہے ہیں، اور ایک طرف جہاں اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی، وہاں انٹرنیشنل برادری میں پاکستان کا مقام بھی بہتر ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔